تو پھر اسکول والوں کو بھی چاہیے وہ اس کا سرٹیفکیٹ نہ بنایا کریں، اس کی انرولمنٹ کہیں درج نہ کریں، کیونکہ وہ بھی بے معنی ہے، جب ہم اس کو پیش کریں تو مانا نہ جائے۔ پھر ہمارا جو برتھ سرٹیفکیٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارا چرچ سرٹیفکیٹ دیتا ہے بچے کی پیدائش کا۔ تو چرچ کی کیا اوقات ہے، چرچ کی کیا وقت ہے، یہاں چرچ کا لکھا ہوا کیا معنی رکھتا ہے، چرچ میں جا کے بچے کا ریلیجن دیتے ہیں ماں باپ اس کو، اور چرچ اس کو درج کرتا ہے بحیثیت مسیحی۔ تو اگر چرچ کا لکھا ہوا بھی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ میڈیکل بورڈ جو ہے اس کے ہاتھ میں نان مسلمس کی تکبیر کو دے دیا جائے، اور وہی ہماری عمریں ہمیں بتا دیا کریں، تاکہ ہماری زندگی کے فیصلے جو ہیں وہ میڈیکل بورڈ ہی کیا کرے۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی بے انصافی اور اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا۔ ماں نے جتنی بات کی ہے، ماں اتنا ہی بول سکتی ہے، درد میں اتنا بول جانا اور آ کے سامنے بیٹھ جانا ہی بڑی بات ہے۔ اور خدا کے لیے تعالیٰ آپا نے جو کہا، یہ مت سوچیں، 6ٹھی کلاس کی بچی 7ویں کلاس کی بچی صبح جب جاتی ہے اپنا بیگ لے کے، تو کیا وہ اپنا بے فارم ڈال کے لے گئی؟ کیا وہ اپنی عمر کا کوئی سرٹیفکیٹ بنا کے لے گئی؟ اور صبح اس نے آخری دفعہ اپنے ماں باپ کو جب بھی ڈال کے کہا تھا آج میں جا رہی ہوں، پھر کبھی نہیں آؤں گی، آج میں شادی کرنے جا رہی ہوں، آج میں مذہب بدلنے جا رہی ہوں، اور کل سے میں آپ کی بیٹی بھی نہیں رہوں گی۔ اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ مذہب جب تبدیل کرتے ہیں ہم بچی کا، تو پھر ہم خود اس پر یہ جرم بھی کرتے ہیں۔ ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ اب یہ سو اینڈ سو مذہب میں چلی گئی ہے، اب اپنے سگے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ یہ نہیں رہے گی، نان مسلم فیملی کے ساتھ یہ نہیں رہے گی۔ دنیا کا کوئی مذہب اٹھا کے دیکھ لیں، وہ آپ کا خون کا رشتہ نہیں کاٹ سکتا۔